بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تمہارے لیے 4 حج اور 4 عمروں کا ثواب لکھے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں اور حج ایسا ہوگا جو پیغمبر کے ساتھ، اور عمرہ ایسا ہوگا جو کسی شہید یا صدیق کے ساتھ ادا کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان بڑی عظمتوں اور رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن کی ہر گھڑی میں خداوند متعال ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے سب اعضاء کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، یعنی ان کو حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بچائے رکھو۔ فرمایا تمہارا روزہ دار ہونے کا دن اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزہ دار نہ ہونے کا دن تھا۔ فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک ہی نہیں ہے، بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے اور آنکھوں کو حرام سے دور رکھو۔ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی کا گلہ شکوہ نہ کرو، اور جھوٹی قسم نہ کھاؤ۔ فرماتے بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو، گالیاں نہ دو، ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بیزاری ظاہر نہ کرو، اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو۔ تو یہ عبادت کا مہینہ ہے، کوشش کریں اس مہینے میں قیام و صیام کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کریں۔ ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی نماز بتانے سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی عزت رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی دعا کے بعد ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی بتائی ہوئی مولا امیر کائنات کی نماز بتانے جا رہا ہوں۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی 11ویں شب کی نماز 2 رکعت نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ امیر کائنات نے فرمایا جس دن کوئی شخص یہ نماز پڑھتا ہے، یعنی یہ 2 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، فرمایا جس دن کوئی شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو اس دن شیطان کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کرتا۔ خدا ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں 11ویں دن اللہ تمہارے لیے 4 حج اور 4 عمروں کا ثواب لکھے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں اور حج ایسا ہوگا جو پیغمبر کے ساتھ، اور عمرہ ایسا ہوگا جو کسی شہید یا صدیق کے ساتھ ادا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، پروردگار ہم سب کو اس ثواب کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں اس دعا کو پڑھیں، چونکہ عبادت کا مہینہ ہے۔ دعائیں پڑھیں، عبادات کریں، قیام و صیام کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کریں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی عزت رزق وقت میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔